اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے، یہ شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں، کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائیے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ
नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 में अल्लाह ने बयान फरमाया कि इस्तिगफार सिर्फ गुनाह से माफी चाहने का नाम नहीं, बल्कि इस्तिगफार का तुम्हें फायदा मिलेगा। क्या? रब फरमाते हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। जब हजरत नूह की कौम कहत का शिकार हो गई, आजमाइशें आ गई, तो आके हजरत नूह से कहने लगे अब हम क्या करें? तो क्या कहा हजरत नूह ने? फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। आपने फरमाया अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने रब से। उन्होंने कहत की बात की, उन्होंने कहा कि खेतियां उजड़ गई हैं, बारिश नहीं हो रही, कहत की बात की। आपने क्या कहा? इस्तगफार करो। क्यों? कि इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला। वो क्या करेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। जब तुम इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह मूसलाधार बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम, और वो तुम्हारी मदद करेगा। इस्तिगफार करने वाले की अल्लाह कैसे मदद करेगा? बि अमवालिम व बनीन, तुम्हें माल भी अता करेगा और बेटे भी अता करेगा। बारिश भी देगा इस्तिगफार करने वाले को, और माल और औलाद से उसकी मदद भी करेगा। वयजअल लकुम जन्नतिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें जन्नत भी अता करेगा और तुम्हें नहरें भी अता फरमाएगा। तुम्हारे लिए जन्नत भी बनाएगा, अनहार भी बनाएगा। तौबा का, इस्तिगफार का तुम्हें ये फायदा मिलेगा। एक इस्तिगफार, हमारे बुजुर्गों ने वो लिखा है कि जब इंसान को अल्लाह नेमतें देता है तो फिर रब का हुक्म है कि उस पर शुक्र भी करे। नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया ना करने पर भी इस्तिगफार करना चाहिए। अल्लाह तूने बड़ा कुछ दिया था पर मैं शुक्र अदा इस पर भी। हमारा तो अब ये हाल है कि जो हमारे पास चीजें हैं वो हम कहते हैं ये तो मेरा हक था, लेकिन जो नहीं वो मुझे फटाफट मिलनी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास सेहत है तो इसको मैं अपना हक समझ लेता हूं कि ये तो मेरा, ये चूंकि ठीक है जी, ये तो सही है, तंदुरुस्ती है, ये तो ठीक है, लेकिन कार कोई नहीं, वो जरा मिल जानी चाहिए। औलाद तो मेरे पास है, वो तो मेरा हक था, मेरा राइट था, माज़अल्लाह वो तो हमने हक बना लिया। और मेरे पास बंगला कोई नहीं, वो मुझे फटाफट मिल जाना चाहिए। भाई ये किस तरह तेरा हक था, किस हिसाब से? यानी जो चीजें हैं उनको संभालने की फिक्र नहीं है, और जो नहीं है उनके तलब की फिक्र लगी हुई है। शुक्र नेमत को महफूज कर देता है, शुक्र नेमत को महफूज कर देता है, और नाशुक्री नेमत को लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते शुक्र कर, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और नाशुक्री करेगा तो अजाब दूंगा। शुक्र नहीं ना होता, शुक्र नहीं होता। देखे ना, 100 रुपया अब्बा जी ने दिया एक बच्चे को और उसको कहा कि जा दुकान से कुछ चीज ले आ, तो वो 100 रुपया उसने रास्ते में जाते कहीं फाड़ दिया या गवा दिया, तो अब वालिद से दोबारा 100 मांगता है। तो वालिद कहता है कि पहले 100 का तूने क्या किया? नहीं समझ आई आपको मेरी बात? पहले 100 का क्या किया? तो वो कहेगा जी बाप मेरा दिल करता तो मैंने फाड़ दिया। जवान बच्चा है, समझदार है, 12-14 साल का है, मेरी बाप मेरा दिल किया तो मैंने फाड़ दिया, खत्म हो गई बात। तो नया 100 दे देगा? सुभान अल्लाह। कितने खुश हो के आप कह रहे हैं नहीं दे देना 100? ये कैसे हो सकता है भाई? करोड़पति वालिद भी हो तो 100 का नोट दोबारा देता क्यों? बाप बेटा नहीं उसका, प्यार नहीं, क्यों नहीं दे रहा? वो कहता तूने मेरे पहले 100 की कदर नहीं डाली, नया तुझे कैसे मिल जाए? तूने ख्याल ही नहीं किया, तूने जद्दोजहद ही नहीं की, तूने। हजरत मुल्ला रूमी ने मिसाल दी है। जनाब रूमी फरमाते हैं कि बगैर मेहनत के लोगों को अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो उन्होंने शुक्र ही नहीं अदा किया। अंधे से पूछ आंख की कदर क्या है, पूछ अंधे से, पूछ माजूर से कि टांगों पे चलना कितनी बड़ी नेमत है। कभी पूछ उससे जिसका मकान तो एक कनाल में है पर रोने वाला बच्चा कोई भी नहीं। पूछ उससे जिसकी जेबें दौलतों से भरी हुई है पर कोई नहीं कहता कि अब्बा 10 रुपए देना। पूछ ये कितनी बड़ी तकलीफ है। हजरत रूमी ने लिखा है, तो फरमाते हैं कि एक वालिद था,
تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا، کبھی ادھر پیسے بھگا دیے، کبھی کمائے نہیں تھے نا، محنت نہیں نہ کی تھی، کمائے نہیں تھے۔ والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے، دوائی خریدنی ہے، کہیں سے لے کے آؤ۔ اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں، کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے، بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں، بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور سے، بڑے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک کے پاس گیا، ایک آنا چاہیے، اس نے دے دیا، لا کے ابا کو دیا، تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے، ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا۔ اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے، دوا خریدنی ہے، اس نے کہا مل جائے گا۔ دو چار پانچ دوست ابھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا کے کہا، ایک سے آنا لایا، ابے نے پھر پھینک دیا، تیسرے دن بھی پھینک دیا، چوتھے دن بھی، یار اب ختم ہو گئے۔ کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا ہے، خبر پھیل جاتی ہے نا، اب بھوکا ہو گیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا، حالات بگڑ گئے۔ اب جب اسے پتا تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں، ابا نے تو آنا مانگنا ہے، اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں۔ شہر سے باہر نکل گیا، سارا دن مزدوری کی، جد و جہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہو، انہیں کرنا پڑ جائے تو تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا، شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نہ جب کنویں میں تو چیخ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ سیاڑے بیاڑے بندے ہیں، روز پیسے لا کے دیتا ہوں، کنویں میں پھینک دیتے ہو، کوئی کرنے والی بات کرو، نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، ضائع کیوں کرتے؟ تو بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا، اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا، تو ساتواں دن میں روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی؟ کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے بولیے، اور آج میری محنت ہے، مزدوری ہے، جد و جہد ہے۔ تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلاتا ہے، میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے، میں کنگال نہیں ہوا، صرف تجھے سمجھانا تھا۔ او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا، یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جد و جہد کا نہیں، جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا، یہ تیری محنت کی نہیں، اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا، تو خیال کرتا اللہ نے آنکھیں دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے، جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے۔ صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما۔ ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، یہ حدیث امام راضی نے لکھی ہے، نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے ہے نا، اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے، کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ یہ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی۔ تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا نہ دے تہجد پڑھی ہے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں، کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے۔ اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام، حاج صاحب کی کیا بات ہے، حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا، وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات۔ یہ مرض ہے، تعریف سننا نا، یہ بیماری ہے، اس نے جھوٹ کو جنم دی ہے۔
بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں، امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں، پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا. امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں. خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات ہے، میرے ابا جی تے وہ تے 100 ہل چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر. ابا جی دی چھڈ، تو دس تیرے کنے چل دے، تیرے کو کنے بندے روٹی کھاتے، اپنی بات کرنا. اقبال کہتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا، ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ، اپنی کر. ہمیں تو تیرا پتہ ہے، تو اپنی بات کر. تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ ابا دادا تو سب کے بڑے ہیں. حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے، تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا. تو یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت، اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے. 5، بولیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب، محافل میں، تو لسٹ ملتی ہے، یہ چوہدری صاحب نے صدارت ہے، انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے، تو یہ فلانے صاحب ہے، تو ان کا بھی نام لینا ہے. تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، اور یہ آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی. کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا؟ یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ. حضور کی محفل اور میری صدارت، اس پر کبھی غور کریں. اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا. چھ معنی دار وہ دھندا ہے معاذ اللہ تعالیٰ، جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی، 5 بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے، پر 500 سال لگائے میں نے. 5، وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں، اب 80 ہو گئے. اور بھئی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا. تو چھوڑ، اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حال ہے. 500 سال جس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ. تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں، پھر انصاف کر لیتے ہیں. الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو. کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا. بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر، جواب دے جاتا ہے شعور. پوچھ کبھی اس شخص سے، کو کہتے ہیں بس ناب، اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے، لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دیتا. 5 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی. اللہ اکبر. تو رب کریم نے فرمایا اب تولو. جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی. اللہ نے فرمایا یہ تو بھئی اس کو تو 500 سال دیے تھے، یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو. ایک کر کے کیا ہے؟ پکڑو جہنم میں ڈالو، اس کو لے چلو. ترمذی شریف کے لفظ ہے، نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا، تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پھر لمبے کرنا تو بھی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں. یہ بڑھا پھر. تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا
تو حضور فرماتے ہیں استغفار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی، استغفار کر رہا۔ تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں بھول گیا، تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، اسے بخش دو، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ پہلا استغفار ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے۔ مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا نام۔ تو اکیلا بیٹھ، گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی، اس کا شمار کر۔ اس طرح کر کے دو خانے بنا، ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر استغفار کر، پھر اللہ کے حضور معافی مانگ، پھر اس کے حضور آہوزاری کر، پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے۔ ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے، اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا، مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے۔ استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو، اسے بھی استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ اب میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور مافیہا کی وہ باتیں کرے گا، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچا سا، پلپلا سا، کمزور سا۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر 6 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی اماں سے جا کے پوچھا جائے کہ بیٹے کا حال کیا ہے جی، تو کہتے ہیں بڑی تکلیف میں ہو، اپنے بیٹے کے سبب سے وہ بڑی آزمائش کا شکار۔ بھئی تیری 6 گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا؟ تو لفظوں کے گورکھ دھندے کا ماہر ہے۔ لفظ میں ادھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری